علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ کی بندگی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں اور اللہ کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے وہی رسول اللہ کا حکم ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہی اللہ کا حکم ہے۔ تو اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا نام ہے۔ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، سیرت کا نام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو جس طرح ادا کیا، پرفارم کیا، ان کی پریکٹیکل صورت، جو پریکٹیکل فارم ہے اللہ کے احکامات کی، وہ ہمیں در رسول سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب کیونکہ حکم ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، غیر مرئی ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، حکم کی کوئی شکل کوئی صورت نہیں ہوتی، اور اللہ کے ہر حکم کو شکل اور صورت میں، عملی صورت میں جو ڈھالا ہے وہ آقا علیہ السلام نے ڈھالا ہے۔ یقیناً یہ ہمیں ماننا پڑے گا، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی جو منشا تھی اپنے حکم کے اندر کہ میرا یہ حکم اس طرح بجا لایا جائے، اللہ کی ایک مرضی ہوتی ہے نا۔ مثال دے دوں، ویسے اس مثال کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب کوئی سپریم کورٹ یا کوئی آرڈر دیتا ہے تو اس آرڈر میں بھی ایک میسج ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے کہ اس طرح اس کی، جیسے آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ روح کے مطابق عمل کیا جائے، اس عمل کی، اس حکم کے روح کے مطابق عمل کیا جائے۔ اب روح کے مطابق عمل وہ کرے گا جو اس کی روح کو جانتا ہے۔ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس حکم کی روح کو جانا جائے، اصل کو جانا جائے، اور حکم دینے والے کی جو منشا ہے، جو مرضی ہے، جو خواہش ہے، جو اس کی رضا ہے اس کے اندر، اس کو جانے بغیر اس حکم پر عمل اس کی روح کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا اللہ نے جو بھی حکم دیا، آقا علیہ السلام نے اس کی روح کے مطابق اس پر عمل کیا۔ دنیا والے کر سکے یا یقیناً ہم نہیں کر سکتے، یقیناً ہم اس کے مطابق، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جی وہ پڑھ سکتا؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی جیسی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات پر عمل کر کے دکھایا، ہم ویسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب عمل میں نہیں سوچ سکتے تو آقا علیہ السلام کی ذات کتنی بلند ہوگی۔ یعنی کبھی سوچا ہم نے کہ ہم کسی لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر بھی نہیں جا سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے ذریعے سے امت کو دیا، اس کی روح کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دنیا والوں کو بتا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کبھی سوال نہیں کیا، جو بھی عمل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے کبھی اس پر سوال، آج کل سوال ہو رہے ہیں نا، یہ ایسے کیسے ہو گیا، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، حتیٰ کہ جب تحویل قبلہ ہوتی ہے، یعنی کعبہ جب بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ بنتا ہے، قبلہ بنتا ہے، تو یہ حکم کس صورت میں نازل ہوا، کس حال میں نازل ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز کی حالت میں، آپ امامت فرما رہے ہیں اور صحابہ پیچھے صفوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایمان سے بتائیں کسی صحابی کو پتا تھا کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، کہ وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکے ہیں، جبریل نے حکم دے دیا ہے کہ اپنی فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جدھر تو راضی ہے۔ تو اللہ احکامات میں بھی اپنے رسول کی، اپنے محبوب کی، اپنے نبی کی رضا کا خیال رکھتا ہے، آپ کی خوشی کا خیال رکھتا ہے۔ جب اللہ اپنے احکامات کے نزول میں، اپنے احکامات کو نازل کرنے میں اپنے رسول کی خوشی کا خیال رکھتا ہے، تو امتی کو یہ حق ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ عمل کرتے ہوئے اپنے رسول کی خوشی کا حجاب کرے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس میں ہے، رضا کس میں ہے۔ جب خدا احکم الحاکمین ہو کر اور کعبے جیسی عبادت، کعبے جیسی سمجھ کو جب تعین فرماتا ہے تو اپنے رسول کی خوشی کا خیال رکھتا ہے۔
اس کے مطابق کرتا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ صحابہ کو یہ پتہ نہیں ہے، پیچھے پڑھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جیسے ہی یہ حکم آتا ہے آپ اپنا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیتے ہیں، اور یہ ڈائریکشن تقریباً اپوزٹ ہے، مخالف سمت ہے. اب یہ صورت یہ بن جاتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور کعبہ کی طرف موڑا تو امام پیچھے آ گیا، مقتدی آگے آ جاتے ہیں. تو صحابہ کرام نے اسی حال میں اپنا رخ نماز کی صورت میں گھوم گئے، اپنی ایڑیوں پر گھوم گئے اور پیچھے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو گئے. اور یہ بعد میں وحی کا بتانا بعد کی بات ہے، لیکن کوئی تفسیر آج تک مجھے نہیں ملی جس پر صحابہ نے یہ سوال کیا ہو آقا یہ جو آپ نے نماز میں رخ چینج کیا ہے کیا اللہ کا حکم تھا؟ کسی صحابی نے نہیں پوچھا، کسی نے سوال ہی نہیں کیا، کسی نے جبریل کو دیکھا نہیں، کسی نے وحی کو سنا نہیں ہے. اسے ہی ایمان بالغیب کہتے ہیں، اسے ہی ایمان بالغیب کہتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے یہ بات کو اسٹیبلش کیا کہ اللہ رب العزت کے احکامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے، یا رسول اللہ نے جو ان کی انٹرپریٹیشن کی، تشریح کی، ایکسپلینیشن کی، ان کو عملی صورت میں دیا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ عمل وہی ہے جس طرح اللہ کی مرضی تھی کہ اس طرح ان احکامات پر عمل کیا جائے، حضور نے اسی طرح عمل کر کے دکھا دیا. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے اس کی پریکٹیکل فارم بھی اپنے حکم کی اپنے محبوب کے سینے میں ڈال کہ اس طرح اس کو ادا کرنا ہے، اس کی روح یہ ہے اس طرح ادا کرنا ہے، اس کی اصلیت یہ ہے اس طرح ادا کرنا ہے. یہ بات ہم نے پچھلے جمعہ پر اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کی روشنی میں اسٹیبلش کی تھی. آج ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج میں چاہ رہا تھا کہ صرف احادیث کی روشنی میں اس بات کو آگے لے جایا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ موضوع ہمارا وہی ہے، اسی پر آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے احکامات اور قانون فطرت سے دور بھاگ جاتے ہیں تو پھر زوال ہوتا ہے، پھر قتل و غارت ہوتی ہے، پھر آپس میں طبقاتی کشمکش ہوتی ہے، پھر افراتفری ہوتی ہے، امن خراب ہو جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ کی سنت کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قصہ جالوت کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کا ذکر ہے جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا. آپ اپنی چھوٹی سی آرمی کے ساتھ، چھوٹی سی فوج کے ساتھ ایک بڑی حکومت کے ساتھ ٹکر لی جس نے اللہ کے نبی نے. اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ظالموں کو صالحین سے بدل دیتا ہے. ظالموں کے خلاف مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک صالحین کی جماعت کو پیدا کرتا ہے اور صالحین کے ذریعے ظالموں کا کما کر دیتا ہے. ویسے یہ بات میں اکثر آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو بغیر کسی وسیلے کے اللہ رب العزت ظالموں کا کما کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں. اس کی سنت یہ ہے، وہ کیا ہے؟ فَعَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے جالوت کو اور اس کے لشکر کو شکست دے دی. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ جالوت کو اور اس کی فوج کو شکست دے دی. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جالوت کو قتل کیا. اس کا قتال ہوا، اسے قتل کر دیا گیا. اور جب اسے قتل کر دیا گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کی نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک قبضہ ہے کہ خطیب کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بولنا ہے. اب ساری مساجد میں چلے جائیں، خطیب کو کیا کیا جاتا ہے؟ گائیڈ کیا جاتا ہے. یہ سیاست ہے، یہ دین ہے، اس پر بات کرنی ہے. قرآن مجید کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. یہ کوئی نماز پڑھنے نہ پڑھنے، روزہ رکھنے نہ رکھنے اس کا جھگڑا نہیں تھا. اب جب قتل ہو گیا تو پھر اس کے جب برائی ظالم جابر حکمران کو ختم کر دیا گیا تو اللہ فرماتا ہے